ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. یہ نشریات آپ بش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست رد ہو گئی. وہ پیش نہ ہوئے. یہ ڈرامہ گزشتہ 2 دن سے چل رہا تھا. عدالت انتظار کرتی رہ گئی اور انتظار کرتی رہی. بار بار وقت دیا گیا. گزشتہ رات تک مسلسل التوا ہوتا رہا پروسیڈنگز کا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آج جب انہیں 12 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر 6:30 بجے کا ٹائم دیا گیا، لیکن ان کے وکلاء نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسرا کہا کہ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں آرام کی ضرورت ہے اور وہ اگلے 2 ہفتے تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، اور انہیں ڈاکٹروں نے حرکت کرنے سے روکا ہے. تو عمران خان کی اب کیا صورتحال بنے گی؟ کیا وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ آج یہ ہمارے موضوع ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی پیرلل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں آج پیش ہوئے چیف الیکشن کمشنر. ان سے پوچھا گیا، گزشتہ روز پیش ہوئے تھے، انہیں پھر بلایا گیا ہے. وہ سپریم کورٹ جائیں گے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں نہیں الیکشن کروا رہے پنجاب اسمبلی کا اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں رٹ ہے، اس کی بارے میں ہم جا رہے ہیں معلوم کرنے. پھر گورنر کا معاملہ ہے کہ گورنر نے ایڈوائز کرنا تھا کب الیکشن ہوں گے پنجاب کے، اور اس طرح خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک ریٹ موجود ہے. تو اس دوران سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہ ہمیں وزارت دفاع ضروری سیکیورٹی کور مہیا کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی ان کا مطلب ہے کہ رینجرز یا فوج کے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے سیکیورٹی کے لیے، نہ وہ مل رہی ہے. نہ لوور جوڈیشری کے جوڈیشل آفیسر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہ بھی ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہ مقدمات ہیں، تو لہذا ہم پریزائڈنگ آفیسر کے اور الیکشن ڈیوٹیز نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح فنانس منسٹری نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ جو ہم دے سکیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن کے دائرہ عمل کو اور اختیارات کو کمزور کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو اس پر ان سے تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ نے طلب کی ہے، جو انہوں نے پیش کرنی ہے کہ آخر انہیں الیکشن کرانے میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں. لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے پیرلل کہ غلام محمد ڈوگر جو یہاں پہ CCPO تھے لاہور میں، جنہیں پرویز الہی خاص طور پر لے کر آئے تھے، اور ان کے ذریعے عمران خان کے اوپر جو قتل کا جو کوشش کی گئی تھی عمران خان کو پہ قاتلانہ حملے کی تفتیش بھی کر رہے تھے. وہ اس 4 رکنی انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ بھی تھے، جس کے باعث یہ ہوا کہ جو باقی 3 اراکین نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اور اس کے بعد جب یہ حکومت بدلی تو بیچ میں ان کے تبادلے ہوتے رہے. وفاقی حکومت نے بھی ان کی سروسز کو وڈرا کر لیا تھا بطور CCPO لاہور کے، لیکن وہ یہاں رہے. پھر بالآخر انہیں یہاں سے بدل دیا گیا. غلام محمد ڈوگر کے کیس کے حوالے سے ہی بہت دلچسپ بات ہے کہ آج رانا ثناء اللہ بہت دانت پیستے ہوئے ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا. یہ جو ٹیپس بار بار آتی ہیں، آج ایک اور ٹیپ آئی ہے، وہ چودھری پرویز الہی کی کسی شخص کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس میں چودھری پرویز الہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس جو ہے اس کا کہاں لگنا ہے، کیسے لگوانا ہے اپنے پسندیدہ جج کے پاس. دوسرا، ان کی سپریم کورٹ باہر کے صدر سے بھی اسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں. تو لہٰذا ایک بڑا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح اپنی پسند کے ججز لگانے کی مبینہ کوششیں ہو رہی ہیں، جس پر بڑے تل ملائے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. اور انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی FIA تفتیش کرے گی، اور چودھری پرویز الہی کی اگر وہ اس کی فورنزک رپورٹ آ گئی کہ ان کی آواز ہے،
تو ان کے خلاف کیس بھی بن سکتا ہے، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں کہ کس طرح عدلیہ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح عمران خان عدالتوں میں اور عدالتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا حسن سلوک ہو رہا ہے کہ انہیں پیش ہونا ہے نہیں ہونا ہے، ان کے لیے عدالت بار بار ایڈجرن ہوتی ہے، لیکن آج باہر کیف وہ ریلیف نہیں ملا۔ اب لگتا یہ ہے کہ اسی ڈیولپمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ غلام محمد ڈوگر کے کیس کو سنتے ہوئے جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی پہ مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے، 2 رکنی بینچ نے پوچھا کہ بھئی یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک کوئی تیاری سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، یہ کیا بنے گا؟ یہ تو آئین کا تقاضا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہو جائیں، جبکہ 55 دن باقی رہ گئے ہیں اور کوئی 35 دن گزر چکے ہیں، کیونکہ 14 تاریخ کو نومبر کو یہ اسمبلی 14 جنوری کو یہ اسمبلی برخاست ہوئی تھی اور اب اس کے تقریباً 35-36 دن گزر گئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ 90 دن کا عرصہ کم رہ گیا ہے، کل اب تقریباً 65 ڈیز یعنی 55 ڈیز 55 دنوں میں الیکشن کروانے ہوں گے، لیکن ابھی تک معاملہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں ہے، تو معاملہ اب ہائی کورٹ لاہور دیکھے گی یا پشاور ہائی کورٹ دیکھے گی، لیکن غلام محمد ڈوگر کے کیس کی پروسیڈنگ سے ہٹتے ہوئے اعجاز الحسن صاحب نے اور مظاہر نقوی صاحب نے، ان 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کو ریفر کر دیا ہے کہ اس کیس کا سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ ہے الیکشنز۔ تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ انٹرونشن کرنے جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ آج ہی پنجاب کی اسمبلی کے اسپیکر نے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو، اور اسد عمر صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں کہ 3 راستے ہیں، یا تو گورنر تاریخ دیں یا صدر مملکت تاریخ دیں یا پھر الیکشن کمیشن تاریخ دے یا پھر کورٹس انٹرونشن کریں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن تو ایک طرح سے بے بس کر دیا گیا ہے، کیونکہ انتظامیہ نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی ہے کہ یہ انتخابات شاید 90 دن کے اندر نہیں ہو سکیں گے، اور اس وقت سیکیورٹی بھی اویلیبل نہیں ہے، فائنانسز بھی اویلیبل نہیں ہیں، اور اس کے لیے عدالتی عملہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو لہذا معاملہ اب یہ چلا جا رہا ہے، شاید اگلے چند دنوں میں 1-2 دن میں صدر مملکت کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ مقرر کر سکتے ہیں، الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، لیکن اب معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہے۔ اب چیف جسٹس کون سا بینچ بناتے ہیں، اس پر بے شمار چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بینچ کن ججوں پر مشتمل ہوگا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے ممکنہ طور پہ۔ لوگ قیاس کر رہے ہیں، لیکن ابھی معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ معاملہ فائنل آربیٹریشن جو ہے وہ اب سپریم کورٹ ہی میں ہوگی کہ یہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کب ہو سکتے ہیں، 90 دن کے اندر آئین کا تقاضا ہے۔ چیف جسٹس بھی 2 دن پہلے اس بارے میں عندیہ دے چکے ہیں، اپنی رائے دے چکے ہیں کہ 90 دن تو صاف لکھا ہوا ہے آئین میں، تو اس سے کیسے مفر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، فائنل آربیٹریشن ہوگا۔ اب اس میں اور معاملات بھی آئیں گے کہ اکتوبر میں قومی اسمبلی کی اور سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے۔ سوال اٹھے گا کہ مرکز میں اگر اتحادی حکومت ہوگی تو کیا یہ نتائج قابل قبول ہوں گے؟ اس الیکشن کمیشن پہ بھی پی ٹی آئی اتفاق نہیں کرتی ہے، بہت ان کے خلاف انہوں نے خوفناک قسم کی مہم چلائی ہے، اور ان کے خلاف وہ توہین عدالت کا بھی کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں۔ اسد عمر صاحب نے تو معافی مانگ لی ہے، اپنا بیان واپس لے لیا ہے، لیکن عمران خان اور فواد چودھری صاحب بزد ہیں اپنی پوزیشن پہ۔ تو جب الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے اور اوپر مرکز میں وفاقی حکومت بھی ہے، تو ایسی صورت میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو اسکیم آئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ آئین میں یہ نہیں سوچا گیا، گو کہ اس کی ممانت نہیں ہے کہ اگر مختلف
تاریخوں پہ الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو یہ ہوگا کہ پنجاب کی آئندہ بھی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے آئندہ الیکشن بھی جنرل الیکشن سے پہلے ہوں گے اس کی ان اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے پر. تو اس طرح کی جو ممکنات تھی اس کا آئین کی اسکیم میں ذکر نہیں ہے. تو بہت سارے آئینی خلا ہیں. اب اس میں سپریم کورٹ کس حد تک جائے گی؟ کیا اس حد تک محدود رکھے گی کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے اجلاس بلا لیے جائیں، اور یا یہ کہ الیکشن کروا لیے جائیں اور باقی الیکشن جو ہیں اپنے وقت پہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب ملک میں معاشی بحران، یعنی معاشی بحران کا حل تو ہو رہا ہے، لیکن جو حل کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس سے بہت خوفناک قسم کی افراط زر تو نہیں میں کہوں گا، مہنگائی ہونے جا رہی ہے، اور جس سے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، 170 ارب کے نئے ٹیکس لگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو، وہ مقصد الٹا نون لیگ کے گلے پڑ گیا ہے. کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف کے اس شکنجے سے نکلا جائے اور دوست ملکوں سے پیسے لے کر آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو ٹالا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ناظرین، تو کیا عمران خان گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ اس کا عندیہ دیا ہے وزیر داخلہ نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ضمانت نہیں ہوئی تو ظاہر ان کی گرفتاری اس کیس میں ہو سکتی ہے، جو کیس ہے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کا، جس میں میں سمجھتا ہوں غلط طور پر اینٹی ٹیررزم کی دفعات بھی ڈالی گئی ہیں، حالانکہ وہ تو ایک 144 کی خلاف ورزی تھی. تو لیکن اگر آج عمران خان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن حکومت نے فیصلہ تو نہیں کیا ہے، لیکن جس طرح وہ بیان کر رہے تھے رانا ثناء اللہ کہ اب ان کی ضمانت نہیں ہے تو قانون اپنا راستہ لے سکتا ہے، عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو لیکن عمران خان کی گرفتاری جو ہے اس حکومت کے لیے ایک کیچ 22 کی سچویشن ہے، ایک بڑی مشکل صورت ہے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو پھر عمران خان کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے گی، جبکہ حکومت ان کی پاپولیرٹی سے پہلے ہی بڑی پریشان ہے. تو ایسی صورت میں ابھی عمران خان کی گرفتاری اس کیس میں نہیں ہوتی جو کہ بڑا کمزور کیس ہے، لیکن ہو سکتی ہے. لیکن ان کے اوپر تو دسیوں اور کیس بھی ہیں، خاص طور پہ یہ جو کیس ان کے خلاف چل رہا ہے فورن ممنوعہ فنڈنگ کا، اور یہ توشہ خانہ کا کیس، یہ بڑا خوفناک کیس ہے ان کے خلاف. ان کی وہ نااہل ہو سکتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی جو سربراہی ہے چیئرمین شپ سے فارغ ہو سکتے ہیں. اس کا کیس بھی الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے. تو آئندہ چند ہفتوں میں عمران خان کی سیاسی فیٹ کیا ہوگی یہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو لیکن اس صورت میں اگر عمران خان کو راستے سے عمران خان ہٹے یا ہٹایا گیا تو اس سے پورا پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں بہت زیادہ خلل پڑے گا، اور اس سے بہت زیادہ اس کی ڈسٹارشن ہو جائے گی. تو اس پر حکومت بھی ایک مخمصے کا شکار ہے، اور ان کے سامنے یہ بڑا ڈائلما ہے، مخمصہ ہے کہ کریں تو کیا کریں. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اب اگر الیکشن میں اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن کرائے جائیں تو ان کے سامنے یہ رپورٹ آئے گی، وزارت دفاع کی بھی آئے گی، وزارت داخلہ کی رپورٹ بھی آئے گی، وزارت خزانہ کی بھی آئے گی، اور جو صوبائی اور مقامی جو عدلیہ ہے ان کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی آئے گی. تو پھر سپریم کورٹ کو آرڈر کرنا پڑے گا. کیا آرڈر کرنا پڑے گا؟ یا تو کہیں گے آپ جائیے انتخابات کر لیں، تو اس پہ ایک بڑی آئینی بحث شروع ہو جائے گی. دونوں اطراف کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں اور یہ 90 دن کی جو آئینی قدغن ہے اس کے لیے کوئی آئینی راستہ نکالا جائے، کیونکہ آئینی اسکیم میں تو یہ نہیں تھا کہ انتخابات علیحدہ علیحدہ ہوں گے، لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر کبھی بھی کسی وقت چاہے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور اسمبلی کو اگر وہ ڈیزالو کرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ انتخابات اس کا انتخاب کرنا پڑے گا 90 دن کے اندر. تو یہ بڑا ایک آئینی سوال بن گیا ہے، مخمصہ بن گیا ہے، اور پہلے ہی ملک میں سیاسی کشمکش بہت زیادہ تھی. تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان 10-12 دن تک کیوں کہیں پیش ہونا نہیں چاہ رہے تھے.
وہ 10-12 دن مزید کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ گو کہ انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ تو پیش کیا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا تو جو چھرے لگے ہیں انہیں، شارپنرز جو لگے ہیں قاتلانہ حملے میں ان کی ٹانگ پر، اب تک تو وہ ہیل ہو جانے چاہیے تھے، وہ زخم بھر جانے چاہیے تھے. تو یہ کیا عمران خان کیوں یہ پلستر لگا کے پھر رہے ہیں، ٹانگ پر گارڈ لگا کے پھر رہے ہیں اپنی ٹانگ پہ؟ تو اس میں حکومت شاید یہ بھی چاہے گی کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو ان کا میڈیکل ٹیسٹ کر لیا جائے، ان کی ٹانگ کا ایکس رے ہو جائے. تو پھر اگر عمران خان نے میڈیکل غلط پیش کیا ہوگا تو یہ ایک اور کیس بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کافی پھنستے بھی جا رہے ہیں، لیکن عمران خان نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو، بھلے جو ان کے خلاف بھی تھی، اسے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. وہ بالکل سینٹرل اسٹیج پہ رہے پروپیگنڈے کی، اور جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ ڈیفینسو پہ رہی، ری ایکٹیو رہی، وہ جواب دیتی تھی. اپنے طور پر ان کے پاس کوئی بیانیہ، پہل قدمی کا بیانیہ نہیں تھا کہ ان کے بیانیے کے جواب میں عمران خان ریاکٹ کرتے. لیکن اب تک ہو یہ رہا ہے، عمران خان ہر روز نیا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، ہر روز وہ خبروں کی ٹاپ سٹوری بنتے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سارا فوکس، انہوں نے اپنا بیانیہ ہی الٹا دیا کہ امریکہ سے سازش یہاں پہ امپورٹ ہوئی تھی، درآمد ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے امریکہ سازش گئی، اور اس کا بنیادی کردار وہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب ہیں. اب وہ باجوہ صاحب کا کیوں بنا رہے ہیں؟ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ایک طرف ہو گئے ہیں. انہوں نے کوئی 1-2 صحافیوں کو، جاوید چودھری وغیرہ کو سے بات چیت کی ہے جو ان کے کالمز کی شکل میں چھپی ہے. اور اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے بھی جنرل باجوہ کی کچھ ٹیپس بنائی ہیں، اور لگتا یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ کے پاس بھی عمران خان کی ٹیپس ہیں، اور اس میں بڑی ہوش ربا ٹیپس بھی ہیں. تو اب یہ اگر ٹیپس کی لڑائی شروع ہو گئی تو نہ جانے اس ملک میں کیا کیا سیاسی کوہرام اور کیا کیا سیاسی طوفان بدتمیزی مچے گا. تو اب لگتا ہی ہے کہ یہ عمران خان نے کیوں باجوہ صاحب کو اب نشانہ بنایا ہے. ایک تو یہ کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اب وہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. دوسری اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نواز لیگ کا ایک بیانیہ بن سکتا تھا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ اصل سازش تو 2017 میں ہوئی جب نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا اور انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا. اور یہ سازش کا آغاز اس وقت کے چیف جسٹس نے اس میں بڑے انسٹرومنٹل بنے، اور انہوں نے ناجائز طور پہ انہیں نااہل کر دیا تھا. تو وہ ایک بیانیہ بلڈ کر رہے تھے کہ یہ باجوہ اور سابق چیف جسٹس کی ایک ملی بھگت سے نواز شریف کی اور نون لیگ کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا اور عمران خان کو لایا گیا تھا. اب عمران خان کو جو لانے کی کہانی ہے اس کے بارے میں تو بھلے آپ باجوہ صاحب کے حوالے سے جو باتیں خبریں آ رہی ہیں بالواسطہ طور پہ ان کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ظاہر کر رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان باجوہ صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہی اصل میں کنگ میکر تھے، وہی اصل میں با اختیار تھے، وہ تو صرف کٹ پتلی تھے. عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ 3.5 سال کٹ پتلی بھی رہے. اگر اتنی ہی شکایت تھی عمران خان کو تو انہیں ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور اس ایکسٹینشن کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہ تیار تھے ایکسٹینشن دینے کے لیے، اور اس کے بعد بھی ان کی منتیں کرتے رہے. صدر صاحب کے ساتھ ذریعے انہوں نے ان سے 2 ملاقاتیں بھی کی، لیکن وہ معاملات طے نہ ہو سکے. اب جبکہ تو وہ یہ جو عمران خان اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نون لیگ کو موقع نہ فراہم کریں کہ وہ باجوہ اینٹی باجوہ ایجنڈے پہ، یا یہ کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے روکنے کے ایجنڈے پہ دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ جا سکیں اور اپنا کیس بلڈ کر سکیں 1917 سے جب نواز شریف کو نکالا گیا. تو عمران خان نے ایک طرح سے نون لیگ کا یہ ممکنہ جو بیانیہ بن سکتا تھا اسے بھی چھیننے کی کوشش کی ہے. بڑی ہوشیاری والی بات کی ہے عمران خان نے. گو کہ عمران خان اپنے آپ کو اس طرح ایک ناقابل یقین اور ناقابل اعتماد سیاسی لیڈر کے طور پر اب وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب ان سے بات بھی کون کرے گا اسٹیبلشمنٹ میں، کیونکہ وہ تو کچھ جب چاہیں کسی کا بھانڈا پھوڑ سکتے ہیں، ان سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی تیار بھی نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں لیکن عمران خان اپنی اس سارے عرصے میں انہوں نے بہت کلا بازیاں کھائی ہیں، انہوں نے بڑی پوزیشن بدلی ہیں، لیکن جو ان کے شاکان ہیں ان کی کافی بڑی تعداد ہے
جو انہیں بڑا ہیرو مانتے ہیں اور بڑا ان کے نزدیک وہ بڑے وہ ہیں ایک بڑی ماورائی ایک بڑی ایک پاپولسٹ شخصیت ہیں. تو وہ تو عمران خان جتنے جھوٹ بول دیں جتنی بڑی کلا بازیاں کھا لیں جتنے یو ٹرن لے لیں وہ ان کے اس بارے میں انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن یقیناً عمران خان کی اوور آل عوام میں ایک تاثر خراب ہوا ہے کہ یہ کیا صبح و شام اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں. ان کی کون سی بات سچ تھی؟ ان کی سازش کی تھیوری میں امریکہ کی بات ٹھیک تھی یا باجوہ صاحب کی والی تھیوری ٹھیک ہے؟ تو لہذا عمران خان گڑبڑا گئے ہیں اور اپنی ہی ان کی غلطیاں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ جو کیسز بنے ہیں تو نون لیگ تو اب اس بات پہ تلی بیٹھی نظر آ رہی ہے یا پی ڈی ایم کی پارٹیز کہ یہ جو معاملہ ہے عمران خان کا اسے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. جیسے آج کہا ہے انٹیریئر منسٹر نے رانا ثناء اللہ نے کہ انہیں سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. سارٹ آؤٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں سیاسی میدان سے نکالنا پڑے گا. سیاسی میدان سے نکالنے کے لیے جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا تھا اس کے لیے ان کے پاس کافی مواد موجود ہے, کافی کیسز ہیں. تو لیکن عمران خان جو یہ 10-12 دن تک جو کر رہے تھے, شاید انہیں امید تھی یا اسیسمنٹ تھی کہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں کے الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے, تب تک مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے انہیں گرفتار کرنا, کہ انہیں میدان سے نکالنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو شکست دلوانے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ایک سیاسی ایشو بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں لگی یہ بھی رہا ہے کہ عمران خان گرفتاری سے بھی گھبرا رہے ہیں. انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ ہم جیلیں بھریں گے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جیلیں اس طرح بھرنے کے لیے وہ ان کی پارٹی کو تیار ہے, یا ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو جیلیں بھرنے کے شوقین ہیں. وہ تو جمہوری اسٹرگل میں ہم نے دیکھا جو سیاسی کارکن ہوتے تھے وہ گرفتاریاں دیتے تھے اور وہ بار بار جیلوں میں جاتے تھے, لمبے لمبے عرصے جیلیں کاٹتے تھے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمیں وہ چیز ہمیں تحریک انصاف میں ابھی اس وقت نظر نہیں آ رہی. تو لیکن اگر عمران خان کو نکالا گیا سیاسی میدان سے تو بھلے اگلے انتخابات کیسے ہی ہوں ان پر ایک بڑا سوالیہ نشان رہے گا. دوسری بات یہ کہ سیاست سے کسی سیاسی لیڈر کو نکال کر آپ اسے سیاست سے بے دخل نہیں کر سکتے ہیں. اس کا نام رہتا ہے. جیسے نواز شریف کو نکالا گیا تب بھی وہ پارٹی رہنما ہیں, رہبر ہیں, پارٹی صدر نہیں رہے. عمران خان بھی بھلے نہ رہیں, ممکن نہ رہیں, تو لیکن وہ پھر بھی پارٹی کے قائد کے طور پہ اگر لوگ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی قانون انہیں کیسے روک سکتا ہے, یا عوام کو ان سے محبت کرنے سے کیسے روک سکتا ہے, یا جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سے انہیں کیسے کاٹ سکتے ہیں. کوئی عدالتی فیصلے سے یہ کام ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. البتہ یہ ہے اگر عمران خان گرفتار ہو گئے تو پھر اگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا تو پھر بھی یہ ہوگا کہ عمران خان جتنی مؤثر کیمپین چلا سکتے ہیں ان کی پارٹی میں اور کوئی لیڈر نہیں ہے دوسرا کہ جو ایسی مہم چلا سکے. تو لہذا سارا بوجھ آ جائے گا ان کے مقامی ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس پہ کہ وہ اپنی کیمپین خود چلائیں. تو لہذا ہم دیکھیں گے اگر عمران خان سیاسی مہم سے باہر نکل گئے تو پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگے گا اس حساب سے کہ ان کی کیمپین کرنے کے لیے عمران خان باہر موجود نہیں ہوں گے. لہذا حکومت گو کے مقبوضے کا شکار ہے, لیکن عمران خان کی گرفتاری ہونے کی صورت میں اور اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو اس سے کافی سیاسی خلا بنے گا اور پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. گو کہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے ان کے لوگ ضد میں آ کر کافی الیکشن مہم میں بھرپور حصہ لینے کے لیے متحرک بھی ہوتے نظر آتے ہیں مجھے. تو لہذا یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ تو جس طرح کا معاملہ بن گیا ہے یہ ایسے ہے کہ کوئی اس کا سرا ہمیں نظر نہیں آتا, کوئی اس الجھن کا ہمیں کوئی اس میں سے راستہ بنتا نظر نہیں آتا. تو عمران خان جو اصرار کر رہے ہیں الیکشن پہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت جو منی بجٹ پیش کیا ہے وہ گو کہ اس میں ٹیکس 170 ارب روپے کے ہیں, لیکن یہ جو تیل کی قیمت بڑھائی گئی ہے, یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں 70%, یہ جو اب بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں, یا اس کے علاوہ جو جی ایس ٹی 17 سے 18% کیا جا رہا ہے جو کہ ایک بالواسطہ ٹیکس ہے جو میں نے بھی پے کرنا ہے, ہر آدمی نے پے کرنا ہے, امیر نے بھی پے کرنا ہے اور غریب نے بھی پے کرنا ہے. تو اس کا جو طوفان مہنگائی کا آ رہا ہے
اس میں اندازہ ہے کہ مہنگائی 35% تک جا سکتی ہے. اگر مہنگائی 35% تک جائے گی تو انٹرسٹ ریٹ بھی 20% سے کے قریب یا اس سے اوپر جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کور انفلیشن ہے اس کے حساب سے یہ طے ہوتا ہے کہ ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا یا سود کی شرح کیا ہوگی. جو لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آئندہ آئی ایم ایف یہ بھی چاہتا ہے کہ افراط زر کو روکنے کے لیے شرح سود کو بڑھایا جائے تاکہ روپیہ زیادہ سے زیادہ بینکوں میں جائے اور لوگ انویسٹ کریں، یعنی سیونگ کریں، اور اس سے روپے کی قدر کچھ بہتر ہو. ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ روپے اب ڈالر کی جو تھی ویلیو یا وہ نیچے آ رہی ہے اور روپے کی ویلیو دوبارہ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد کرنے سے. لیکن جو صورتحال ہے اب ایسی صورت میں جب کہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے، آج ہی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے 272 روپے کا، ڈیزل 278 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے اوپر مزید میرا جو انفارمیشن ہے یہ مزید بڑھے گا، شاید 300 روپے تک پیٹرول اور ڈیزل شاید 300 روپے سے اوپر چلا جائے. اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں باقی جو جی ایس ٹی لگے گا اس کے حساب سے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان آنا ہے. ایسے میں عمران خان کا الیکشن پر اصرار 2 صوبوں میں ہمیں اس کی سیاست کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ انہیں بڑا سوٹ کرے گا. اور نون لیگ کے اوپر یہ جو مہنگائی کا ملبہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ نون لیگ کے لیے کھڑا ہونا اب مشکل ہوتا مجھے نظر آتا ہے، کم از کم پنجاب کی حد تک. خیبر پختونخوا میں کیا کمبینیشن بنتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ٹیررزم، پرو ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم کی بنیاد پہ بھی الیکشن ہونا ہے. طالبان کے حوالے سے عمران خان کی پوزیشن ہے وہ بھی زیر بحث آنی ہے. جو امن تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے عوام کا سینٹیمنٹ طالبان کے خلاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور پرو طالبان عناصر بھی ہیں. تو وہاں پہ کیا صورت بنے گی ابھی اس پر ہم شاید اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آج اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن جلدی ہوں، 90 دن کے اندر ہوں، جو میرا مطلب یہ ہے کہ اب 55 دن کے اندر، اور یہ شاید یہ کیس کتنا چلے گا سپریم کورٹ میں، تو ظاہر ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ ہفتے 10 دن سے زیادہ عرصہ لگے گا. بھلے کورٹ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے، کیونکہ دونوں طرف کے وکلاء کی اس میں بڑے آئینی دلائل ہونے ہیں، بڑے بڑے نئے نظریات آنے ہیں، اچھوتی باتیں ہونی ہیں، اور تمام فریقین کو موقع دینا ہے. پھر سپریم کورٹ کو اعلان کرتی ہے تو پھر کیا اس کے کیا مضمرات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں عدلیہ کا رول بھی جو بہت پولیٹیکل ہوتا چلا گیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ 2017 میں بھی نظر آیا، یہ بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہوئی تھی ہمیں تب بھی نظر آیا تھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک خوفناک حقیقت ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں عدالت کے حوالے سے عدالت بھی پولیٹیکل کنٹروورسی میں آئے گی. اور پھر یہ کہ مجھے یہ جو الیکشن آئندہ ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں سیاسی بحران حل ہوتا نظر نہیں آتا. عمران خان پنجاب میں شکست کھا گئے تو وہ نتائج نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے دیکھیں جی ان کی حکومت تھی، شہباز حکومت موجود تھی، انہوں نے خوب بیوروکریسی استعمال کی، انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی. وہ نتائج نہیں مانیں گے. خیبر پختونخوا میں ہار گئے تو وہاں بھی نہیں مانیں گے. تو ایسی صورت میں اگلے قومی اسمبلی کے الیکشن اور جنرل الیکشن جو ہے وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی الیکشن سے گو کہ یہ کہا جاتا ہے، اور میں اس کا خود قائل ہوں اصولی طور پر، کہ فائنل آربیٹر جو ہیں آخری فیصلہ عوامی کا ہونا چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے. لیکن عوام کا ووٹ کو موقع دینے کا ماحول بھی تو ہو، کہ ایسے تو نہ ہو کہ انتخابی نتائج کو ہی پارٹیز یا عوام کے مینڈیٹ کو ہی پارٹیز نہ مانیں. تو مجھے یہ بات کہ انتخابات سے ماحول سیاسی بحران حل ہو جائے گا، مجھے وہ بحران حل ہوتا نظر نہیں آتا. نہ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ سنبھل جائے گی. ابھی مودی کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی 33% جائے گی، اور کافی نہیں ہے آئی ایم ایف کا پروگرام. پاکستان کو $6-7 بلین فوری طور پر چاہیے ہوں گے، اور کوئی تقریباً ہمیں $10-12 بلین کے انفلوز چاہیے. کوئی $16 ارب تک آئی ایم ایف کہتا ہے کہ مئی جون تک ہمارے خزانے میں ہونے چاہیے. وہ کیسے حاصل ہوں گے، کس ذرائع سے ہوں گے؟ تو مجھے اتفاق ہے
اکانومسٹ پاشا صاحب کی اس رائے سے کہ پاکستان کو لازماً اپنے ڈیٹ ری اسکیڈیولنگ کی بات کرنی چاہیے، یعنی قرضوں کو لمبے عرصے کے لیے ادائیگی کی سہولت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ 35 ارب ڈالر ہر سال وہ 25 ارب ڈالر ادا کرے سود کی قسط، اور 10 ارب ڈالر وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا یعنی بیرونی اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ ملا کر 35 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ یہ 5 سال تک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ممکن نہیں ہے۔ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ اینٹی گروتھ ہے، وہ نشو و نما کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے جو میز لیے جا رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ سپلائی سائڈ کے لیے کچھ رہ نہیں گیا۔ 40 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بڑھائے گئے ہیں، تو اس سے معیشت کا مسئلہ ہمیں حل ہوتا نظر نہیں آتا، اور لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ گروتھ شاید منفی ہو جائے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک نے تو کہا ہے کہ 2% تک گروتھ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے جو جید اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید -1 ہو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں -2 بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ایک منطقی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے نون لیگ کی خاص طور پہ جو ہے کو مالی سپیس، فسکل سپیس جسے کہتے ہیں، یعنی انہیں ملتی نظر نہیں آتی۔ جون میں نیا بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو سیاسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی لائن تھی حکومت میں آنے کی اور اپنی حکومت کو عرصے کو طول دینے کی، اب وہ نون لیگ کے اور اتحادیوں کے گلے پڑتے نظر آ رہی ہے۔ یا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہے، اور ساری جو اکنامک منسٹریز ہیں، معاشی معاملات سے متعلق جو ہمارے وفاقی محکمے ہیں، وہ سب کے سب نون لیگ کے پاس ہیں سوائے کامرس منسٹری کے، اور وہ سامنے نہیں آتے ہیں، اور وہ سارا بوجھ اور برڈن وہ شہباز شریف پہ اور اسحاق ڈار پہ اور نون لیگ پہ پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں عمران خان کی باتیں کھلی ہوئی ہیں، وہ بڑے خوش ہیں کہ دیکھیے یہ مصیبتیں پھنس گئے ہیں، جو میری مصیبت تھی وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور وہ اس پہ خوب چوکے چھکے لگا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں، سزا ہو جاتی ہے، میدان سے نکل جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ الیکشن کی تاریخ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آئندہ چند ہفتے بہت ہی دلچسپ ہوں گے، ہم آپ کو ان کے بارے میں اپنا تبصرے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔